نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی یہ امید ہے کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کی یہ آخری کڑی یہاں پہ ہوگی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی فکر کی وسعت اور اعتدال۔ تو فکروں کی وسعت یہ ایک بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور مختلف طبقات قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اعتدال تو اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام جس دین کو کہتے ہیں اس کے ہر عمل میں اعتدال رکھا گیا ہے۔ اگر اعتدال ملحوظ نہ رہے تو ہر طرح کا انتشار اور خلفشار پیدا ہو کر دین ہی زندگی سے نکل جائے۔ غلو ہر زمانہ میں تفریقہ اور انتشار کا اور گمراہیوں کا سبب بنا ہے۔ اس طرح دینی محنتوں کو ہر طرح کی غلو آمیزیوں سے بچا کر اعتدال کے ساتھ کرنا ہے جو مطلوب ہے۔ اب یہاں پہ غلو کا مطلب تو اکثر ہمارے علماء اور اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے اندر ضرورت اور اعتدال سے زیادہ مبالغہ کر دینا، اور یہ چیز حرام ہے۔ تو اب اس میں حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اعتدال کی زبان بولتے تھے۔ آپ کی زبان دعووں کی نہیں تھی، دعوت کی تھی۔ ہر طرح کی غلو آمیزی سے احتراز کر کے اعتدال کے ساتھ دعوت کو پیش فرماتے تھے۔ آپ کی دعوتی بصیرت اور اصابت فکر کی سب سے مضبوط اور پختہ دلیل یہ ہے کہ آپ دین کے کسی ایک ہی شعبہ کے ترجمان اور داعی نہیں تھے، بلکہ تمام دینی شعبوں اور گوشوں کی مکمل رعایت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک صالح معاشرہ اور اعمال سے مالا مال ایک خالص دینی اور روحانی ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ مختلف مجالس اور اجتماعات میں بڑے وثوق کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس دعوت والے کام کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت جو اس امت کی دینی اور ایمانی حالت تھی اس حالت پر تمام امت آ جائے۔ اسی طرح مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ فکرہ ہوتا تھا کہ اے اللہ، اس نقل و حرکت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما، کہ اے اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما۔ اس بات کو پورے طور پر واضح کرتا ہے کہ آپ کی نگاہ پورے دین پر تھی اور اس دعوت کے ذریعے پورے دین کے احیاء کی کوشش آپ کے پیش نظر تھی۔ موجودہ زمانے میں دین کی حیات کے جتنے شعبے اور طریقے ہیں، خواہ وہ درس و تدریس ہو یا تصنیف و تالیف اور واعظ و ارشاد، دینی مدارس اور علمی جامعات ہوں، یا سلوک و احسان کی راہ سے تزکیہ اور تجلیہ اور بیت و طریقت، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا ان سب شعبوں سے براہ راست اور بہت قریبی تعلق تھا۔ آپ نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ ہمیشہ اس کی کوشش فرمائی کہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں چلنے والا یہ عمل نبوت دین کے ان تمام شعبوں کے ساتھ مربوط ہو کر چلتا رہے تاکہ ایک دوسرے سے تقویت پہنچے۔ سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب، جلد سوم، صفحہ نمبر 148 اور 149، اور پھر اسی میں آگے صفحہ نمبر 149 اور 150 پر آگے یہ بات ہے کہ آپ یعنی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرانوں کے ایک جوڑ کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہماری نیت وہی ہونی چاہیے جو ہمارے امام یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ پوری امت میں پورا دین قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی راہ سے دین کے معاملہ میں آپ کا طرز فکر صرف اسلام کے چند ارکان کو زندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ روشن ضمیری کے ساتھ اس دینی غیرت اور ایمانی حرارت کو پیدا کرنا تھا جو ایک مسلمان کو ایمان و یقین کی بھرپور دولت عطا کر کے
اعمال و اخلاص کی لائن سے اس کو اتنا مضبوط کر دے کہ جلوت و خلوت میں اس کا رابطہ برابر خدا کے ساتھ قائم رہے۔ نیز دعوت و تبلیغ کی راہ سے آپ کا اصلی ذوق اور وجدان یہ تھا کہ امت کو اعمال صالحہ پر کھڑا کیا جائے اور ان میں دین کے بنیادی اور اساسی اعمال نماز، ذکر و تلاوت، تسبیحات، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا شوق پیدا کیا جائے۔ اسی فکر اور نظریہ کے تحت آپ اپنی تحریروں میں اعمال پر خصوصی توجہ فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ امت کے اندر 100% اعمال زندہ ہو جائیں۔ بالخصوص اسلام کے بنیادی اور اساسی فرض نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اتنی محنت کی جائے کہ ہر علاقہ میں 100% نمازی بن جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے اسی فکر اور نظریہ کی وضاحت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم تینوں کے زمانہ میں مختلف چیزوں پر زور رہا، یعنی تینوں کے زمانہ سے مراد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دور، پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اور پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ فرماتے تھے کہ ہم تینوں کے زمانہ میں مختلف چیزوں پر زور رہا ہے۔ بڑے حضرت جی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آخرت اور جنت اور جہنم پر زور تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قربانی اور مجاہدات پر زور رہا، اور میرے زمانہ میں اعمال پر زور ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، تو اس کے بعد ہم یہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ عام طور پہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب جب کہ ایک تو ہے اخلاص۔ اب اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر عمل ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں ہماری کوئی دنیاوی یا کوئی دینی یا کوئی ایسی کوئی غرض یا ملاوٹ نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جی اخلاص۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے استخلاص۔ ایک ہوتا ہے اخلاص اور ایک ہوتا ہے استخلاص۔ تو اب استخلاص کیا ہوتا ہے اور اصل میں استخلاص کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ آج کم علمی کی وجہ سے، دین کی پوری سمجھ اور فہم بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے استخلاص کا مطلب آج ہمارے ذہنوں میں کیا بن گیا۔ تو اب اس کی تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ استخلاص چاہتا ہے۔ جو بھی عمل کریں یکسوئی کے ساتھ کریں تو وہ عمل جاندار بنتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دعوت کے ابتدائی زمانے کے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عبید اللہ بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک موقع پر مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرانوں کے ایک جوڑ میں فرمایا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو سب کا خیال چھوڑ کر نماز ہی کا خیال رہے۔ پھر عمل کے استخلاص کے بارے میں فرمایا کہ قیام میں ہوں تو قیام کا استخلاص یہ ہے کہ رکوع کا خیال نہ ہو، اور رکوع میں ہوں تو اس کا استخلاص یہ ہے کہ سجدہ کا خیال نہ رہے، سجدہ کا استخلاص یہ ہے کہ قعدہ کا خیال نہ ہو۔ بہرحال جس عمل میں بھی ہوں اس کا استخلاص یہ ہے کہ دوسری بات کی طرف دھیان نہ رہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو پورا کریں۔ کسی عمل کا استخلاص کسی دوسرے عمل کا انکار نہیں کرتا، بلکہ جس عمل میں بھی لگے ہوں اس عمل میں یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے۔ ذکر کا استخلاص یہ ہے کہ تنہائی کی جگہ میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کا دھیان جما کر ذکر کیا جائے۔ تعلیم کا استخلاص یہ ہے کہ تعلیم میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے نہ رہیں کہ یکسوئی ختم ہو جائے گی، بلکہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ تعلیم کو سنتے رہیں۔ دعوت کیا ہے اور اس کا استخلاص کیا ہے، اس کو اکابرین کی صحبت میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اکابرین استخلاص کا مطلب کچھ اور بتائیں اور ہم کچھ اور سمجھ لیں۔ دعوت کے کام میں پورے استخلاص کے ساتھ لگنے کے باوجود ہمارے ان تینوں اکابرین نے بیعت کا سلسلہ بھی چلایا ہے، اور بیعت والے اس معروف طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے متبعین کو ذکر کی تلقین بھی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امور یعنی بیعت کرنا اور ذکر کا طریقہ معلوم کر کے ذکر کرنا اور ذکر جہری وغیرہ کرنا دعوت والے کام کے استخلاص کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ باتیں اگر دعوت کے کام کے استخلاص کے خلاف ہوتی
تو یقیناً یہ حضرات اس سلسلہ کو نہ چلاتے۔ ملحوظ رہے کہ ذکر میں لگنا اور اس کی محنت کرنا ان باتوں کو فکروں کا بٹنا اور فکروں کا انتشار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فکروں میں یکسوئی اور اعمال میں استخلاص پیدا کرنے ہی کے لیے یہ امور ضروری ہیں۔ اس لیے ذکر والی محنت ذکر کی مجلسیں اور بیعت وغیرہ کو استخلاص کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش دین کے کام کو بدنام کر دے گی، اور بلا وجہ ان باتوں کو نزاعی مسئلہ بنانا دعوت کے کام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ ذہن میں رہے جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے تو اس کی عملی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ قوم بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو بس بھئی اللہ تعالی ہم نے یہ جو تھوڑا سا کام کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی اور اس کی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی، فہم کی، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی دین کے سارے شعبوں میں کام اس نہج اور اس طرز سے کرنے کے لیے قبول فرمائیں کہ جس طرز اور جس نہج سے ہمارے جو اکابرین اور اسلاف دین کا کام کرنے والے تھے، اور ہمارے یہ اکابرین اور اسلاف اپنے آگے کام کرنے والے عملے سے جس طرز اور جس نہج پر کام کرانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی نہج پر دین کے سارے شعبوں کے کاموں میں لگنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو دین کے سارے شعبوں میں لگے ہوئے لوگوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں دین کے سب شعبوں میں لگے ہوئے لوگوں کو دین کے ایک دوسرے کے شعبوں میں ایک دوسرے کے لیے مددگار بننے والا بنائیں، ایک دوسرے کی نصرت کرنے والا بنائیں، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ دوسرے شعبوں کے دین کا کام کرنے والوں کو اپنے دین کے کام کے لیے خطرہ سمجھنے لگ جائیں، اور دوسرے دین کا کام کرنے والوں کو اپنے شعبے کے دین کے کام کے خلاف سمجھنے لگ جائیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے دلوں کے اندر کبھی یہ بات آ جائے کہ یہ جو دین کے جو دوسرے شعبوں میں جتنا کام جس شکل میں ہو رہا ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہمارے شعبے کا دین کا کام اوپر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر سے ایسی ساری جو سوچ ہے، جو ہمارے اندر سے یہ جو سارے خیالات ہیں، اللہ کرے یہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے ایک دفعہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ ادھر ہمارا فیصل آباد کا جو تبلیغی مرکز میں جو مدرسہ کاشف العلوم ہے، ابھی تو یہ ادھر ملکھہ والے کی طرف منتقل ہو گیا، تو یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں مولوی عمر فاروق صاحب، تو وہ ماشاءاللہ وہاں پڑھاتے ہیں، تو رائیون مرکز میں ہی ماشاءاللہ وہ پڑھے، پھر انہوں نے سال لگایا، اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد سے یہاں پر مدرسہ کاشف العلوم فیصل آباد میں ماشاءاللہ وہ جو تبلیغی مرکز رائیون کی شاخ ہے، وہ یہاں ماشاءاللہ دین پڑھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم رائیون میں تھے، تو یہ ہمارے جو دوست مولوی عمر فاروق صاحب ہیں، یہ بیعت ہونا چاہتے تھے، تو یہ کافی عرصے سے بلکہ کئی سال سے ان کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ ایک سوچ پیدا ہوتی تھی کہ میں نے کسی سے بیعت ہونا ہے۔ تو یہ پھر مجھے وہاں رائیون میں تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے مفتی محمد حسن صاحب جامعہ مدنیہ میں، جو ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ہم لوگ چلے گئے، تو میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ۔ تو وہاں پر جب ہم لوگ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم سے ملنے کے لیے جب ان کے وہ خاص کمرے میں گئے، تو وہاں پر ہم تقریباً 7-8 آدمی تھے، تو اس میں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کا مطلب تعارف کیا کہ جی ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہاں پر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے کوئی ہمارے جیسا تھا، وہ رائیون میں پرانوں کے جوڑ پہ گیا ہوا تھا، اور کوئی یہ جو ہمارے مولوی عمر فاروق صاحب تھے، تو یہ غالباً اس وقت سال میں چل رہے تھے، یا وہاں پر یہ رائیون مرکز میں خدمت میں تھے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب تھے وہ ختم نبوت کے کام سے تعلق رکھتے تھے، ایسے ہی ایک اور صاحب تھے وہ کسی دینی مدرسے میں پڑھنے والے تھے، تو اس طرح سے وہاں پر، اور ایک صاحب تھے وہ کسی سلسلہ تصوف کے، ہمارے غالباً کشمیر کے علاقے میں کوئی بزرگ ہیں، ان سے بیعت تھے۔ تو ہم وہاں پہ 7-8 لوگ بیٹھے تھے، تو ہم سارے مختلف دینی شعبوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو جب مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کا تعارف لیا، ہم سے پوچھا
پوچھا تو اس کے بعد مفتی حسن صاحب نے ہمیں یہ ایک بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ دین کے جتنے بھی شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے، حریف نہیں بننا چاہیے. اب حلیف کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ساتھی، تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا، آپ کی نصرت کرنے والا، آپ کا ہاتھ بٹانے والا. اور حریف کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مخالف، آپ کا دشمن، آپ کی آج جو طرز فکر لے کر آپ چل رہے ہیں، آپ سے بالکل الٹ طرز عمل اور طرز فکر رکھنے والا آدمی، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا حریف ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ بھئی ہم سارے دین کے شعبوں میں کام کرنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے، حریف نہیں بننا چاہیے. تو اللہ پاک بھئی ہمیں سب کو، اللہ پاک نہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کے شعبوں میں، دین کے کاموں کے اندر اللہ پاک ہمیں ویسے لگنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے جو اکابرین اور جیسے ہمارے اسلاف ہم سے دین کے شعبوں میں کام کرنا ان کی منشا تھی. تو اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.